نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی اللہ قصد السبیل ومنها جائر ولو شاء لہداکم اجمعین صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک یا مرشد لبیک لبیک پاکستان لبیک لبیک کشمیر لبیک لبیک یا اقصی لبیک لبیک غزوہ ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا حسین لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین اج دے درس تصوف دے اندر سیدھا رستے دا ذکر کرانگے کہ سیدھا رستہ کتھے جاندا قرآن کریم دی سورہ نال دی نویں ہے پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہے سنے رب نے فرمایا اس ہے پاک دے اندر اور سیدھا رستہ اللہ جل شان و ہو تک جا پہنچ دے اور بعض رستے ٹیڑے بھی نے اور اگر اللہ جل شان و چاہندا تے تانوں ساریاں نوں سیدھا رستہ دکھا دیندا اس ہے پاک سنے رب نے فرمایا کہ اگر اللہ پاک چاہندا سارے انساناں نوں سیدھے رستے تے لا دیندا تاکہ اللہ تک پہنچ کے اللہ دا دیدار حاصل کر لین جس مقصد واسطے اللہ نے انساناں نوں پیدا کیتا ہے اور یہ سارا پروگرام قرآن چ دسیا وہ دا طریقہ بھی قرآن پاک سونے رب نے دسیا تے سونے رب نے فرمایا کہ چونکہ لا اکراہ فی الدین قرآن چ دسیا کہ دھکے شاہی نہیں ہے زبردستی نہیں ہے دین وچ رستہ دستا کہ اے رستہ اللہ تک جاندا ہے آ رستے سارے شیطان تک جاندے رہے اور سدھے جہنم جاندے رہے ایکو ہی رستہ وہ ہے جڑا قرآن و سنت اندر دسیا اللہ سونے نے جڑا ساڈے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا جڑا اللہ تک جاندا ہے وہ ہے قرآن و سنت کا رستہ اور یہ عمل کر کے پھر وہ پیشوا کو توحیدی محمدی نوری کنیکشن حاصل کر کے شیطانی نیٹ ورک کا رابطہ توڑ کے تو پھر مرشد دی زیر نگرانی انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوا کے الفلا چمبے دی بوٹی لوا کے توحیدی محمدی نور نسبت القاء کروا کے اپنے اندر انہوں دی زیر نگرانی مصنوع ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کر کے انسان اپنی روح قوت پرواز پیدا کرتا ہے انسان اندر روح اللہ نے رکھی اسے واسطے ہے وانا فخت فیہ من روحی قرآن دسے اللہ نے تاکہ روح جسم سے نکل کے اللہ دی بارگاہ تک پہنچ کے دید مولا دی نعمت حاصل کرے پھر پیشوا اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد اللہ دے فضل و توفیق اللہ دے عطا کردہ نور نہ تے سنے رب نے فرمایا کہ یہ سیدھا رستہ ہے اسے واسطے اسے سیدھے رستے دے بارے سانو سنے رب نے دعا دی تلقین کیتی کہ ہر نماز دی ہر رکعت دعا کریا کرو اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ سونے سانو ماضی حال و مستقبل دے تمام انساناں نوں سیدھے رستے چلا یعنی مذہب تک پہنچا یعنی اپنا دیدار کرا جس مقصد واسطے تو سانو پیدا کیتا تیرے فضل و توفیق نال یہ نعمت حاصل ہونی ہے ورنہ یہ نعمت حاصل نہیں ہوندی تے سونے رب نے دسیا اس تو علاوہ ٹیڑے رستے بھی آ یعنی اس تو علاوہ جننے بھی رستے آ وہ سارے ٹیڑے آ گمراہی دے رستے آ تباہی دے رستے آ بربادی دے رستے آ اور جہنم جان والے رستے میں سیدھا رستہ جڑا وہ صرف اور صرف قرآن و سنت ہے تاکہ اللہ تک پہنچ کے دیدار الہی دی نعمت حاصل کرے سونے رب نے قرآن جو پروگرام سارا دسیا ہوا کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال تاں ہی فرماندے نے تو اے سیرے مکان لا مکان سے دور نہیں وہ جلوہ کا تیری خاندان سے دور نہیں عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام وہ دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے دیکھنا یہی کہنا دیکھا کرے کوئی دل بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں اقبال فرماندے اللہ سونے کو دل دیاں آنکھاں منگ کیونکہ اللہ کا دیدار دل دیاں آنکھاں نہ ہوندا
تو سر دیاں اکھاں نے اس دنیا دیدار صرف اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو ہوندا، باقیاں نو دل دیاں اکھاں نال دیدار الہی دل دے آئینے چ انسان نو حاصل ہوندا۔ بقول شاعر دل کے آئینے میں ہے جلوہ یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا۔ اس واسطے خوش قسمت اور لوگ جنہاں نو یہ رستہ نصیب ہے سدھا، لیکن اس رستے تے انہاں لوکاں ہی چلنا جنہاں روزے لفظ زبان دے نال دل دی گہرائیاں چوں بلا کیا سی تے 70,000 واری سونے رب دا دیدار کیتا سی، تے جنہاں کنڈیاں اتنے تے روحاں نے روزے لفظ بلا کیا سگا اور دنیا دائیں نعمتاں پیچھے دوڑ گئے سونے رب نو چھڈ کے، لیکن اللہ مہربان ہے روحاں نے پھر موقع دیتا دنیا دے بھیج کے کہ اپنی اس غلطی دا ازالہ کر لو۔ لیکن جنہاں لوکاں دلوں نے مور لگی ختم اللہ لا قلوب والا سمع والا ابصارم کے شاوت والا ہم عذاب و نظیم، ٹیڑے رستیاں دے چلن والے وہ اپنے ہون یا پرائے ہون انہوں نے کدے نہیں مرنا، جنیاں مرضی تسی نصیحتاں انہاں لوکاں نوں کر لو۔ اس واسطے نہ غافلوں لوکاں تو الگ رہ کے انسان نوں چاہیے سیدھے رستے چل کے اللہ تک پہنچ کے اللہ کا دیدار حاصل کرے جس مقصد واسطے اللہ نے پیدا کیتا۔ تے پھر پٹھے رستے چلنے والے جننے بھی لوگ ایسے واسطے کافر و منافق جڑے آ، یہ قرآن پاک جتھے بھی لکھا اللہ اللہ کا دیدار کا ذکر ہوندا وہ معنی بدل دیندے آ، وہ چھپا جاندے اس واسطے انہاں قرآن پاک دے مد مقابل اپنے اپنے نظام دستور منشور بنائے آ جنہاں وچ قول العفو دا ذکر نہیں ہوندا، عشق الہی دا ذکر نہیں ہوندا، دیدار الہی دا ذکر نہیں ہوندا اور جہاد اکبر دا ذکر نہیں ہوندا۔ یہ جننے بھی گمراہ جہنمی فرقے آ اس واسطے وہ اپنے فرقے دی اینک لا دے آ، اس واسطے نا مدرسے اپنے وکھرے وکھرے بنائے رہے ہیں، اپنی مسیتاں اللہ دے گھراں تے بھی انہوں نے اپنے فرقیاں دے نام لکھے ہوئے ہیں۔ یہ قبضہ گروپ ہے اللہ دے گھراں دے نے قبضہ کیتے ہوئے، سچے صرف اہل سنت و جماعت ہے جڑے صراط مستقیم تے سیدھے رستے چل رہے ہیں۔ اس واسطے اللہ والے انہاں چ ہی ہوئے نے، جن اللہ والے بڑے بڑے سب اہل سنت و جماعت ہی ہوئے نے، انہاں گمراہ فرقے میں کوئی اللہ والا نہیں ہویا۔ یہ دل پچھوری کرنے واسطے ایویں اپنے غافل ملاں دے نہ اولیاء اللہ کتب الکتاب شیخ المشائخ شیخ الاسلام وغیرہ وغیرہ نہ لکھ دے، یہ تغمے اللہ حق کے لالن دے ایویں دل پچھوری کرنے واسطے، حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اس واسطے میرا اللہ انہاں دی قبراں دے نشان ہی مٹا دیندا۔ 1400 سالہ تاریخ اس گل دی گواہ ہے، لیکن سچے اللہ والے دی قبراں آباد ہے۔ بقول سلطان باہو نام فقیر تیناں دا باہو قبر جنہاں دی جیوے ہو، سچے اللہ والے دے مزارات اج بھی آباد نے، کیونکہ یہ سچے اللہ والے زندہ رہے اپنے اپنے مزارات دے اندر۔ اللہ نے انہاں نوں حیات دوام بخش دی اس لیے کہ انہاں زندہ نبی دی غلامی کیتی، زندہ خدا دی غلامی کیتی اور زندہ کتاب قرآن تے عمل کیتا، اس واسطے لوگ کامیاب ہے۔ باہر آج دی ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ سیدھا رستہ اور اللہ تک جا پہنچتا ہے، اس تو علاوہ باقی سارے رستے شیطانی رستے نے۔ تو اللہ سبحانہ بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونا ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کامل معجز مسکین بے سارا انسان ہے۔ صاحب پیرو پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے تیری سونی پاک ذات دے مولا سونا ساڈا کوئی سارا نہیں، تیرے علاوہ سانو کسی اور سارے دی لوڑ بھی نہیں۔ سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائی، اپنے دائمی ذات دی نعمت عظمت دولت کبریٰ عطا فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بیست باقی یارو سب حوث ہے، بچو وما علینا الا البلاغ المبین۔